آج ہمارے پاس ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں یہاں پر تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے خطابت سے متعلقہ اور دیگر چیزوں سے متعلقہ۔ تو سب سے پہلے تو میں نے تو نام ان کا ذکر کر دیا ہے، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ خود اپنی زبان سے اپنا تعارف ہمارے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے تعارف کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو میرا نام محمد قاسم فاروقی ہے۔ تو میری تعلیم ہے، میں جس ادارہ میں مکمل عالم کا کورس کیا ہے وہ ہے جامعہ قاسمیہ، معروف خطیب پاکستان، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس ادارے کے بانی ہیں۔ جامعہ قاسمیہ یہ ہے غلام احمد آباد میں واقع ہے۔ تو وہاں جامعہ قاسمیہ کے اندر اولا سے لے کر دورہ حدیث تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، اور اس سے پہلے متوسط دوم اور سوم میں قطب الابدال پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب، ان کا ادارہ جامعہ عبیدیہ جو کہ علامہ اقبال قانونی سمودی روڈ میں واقع ہے، وہاں پر میں نے متوسط دوم اور سوم وہاں میں نے پڑھا، اور اس کے بعد اولا سے لے کر ترتیب کے ساتھ دورہ حدیث تک میں نے جامعہ قاسمیہ میں پڑھا، اور الحمدللہ اساتذہ کی شفقت اور محبت سے آج ہم اس مقام پر ہیں۔ حضرت سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خطابت کیسے سیکھی، تاکہ آپ اگر ہمیں بتائیں گے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ آپ نے خطابت کیسے سیکھی، تو جو مبتدی خطباء ہیں، ابھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کیسے خطیب بنیں، تو امید واسق ہے کہ حضرت کے جواب سے ہمیں کچھ معلومات فراہم ہوں گی۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے خطابت کیسے سیکھی، من طالب علمی کے اندر، مدرسہ میں، یا کیا سورسز تھے جن سے آپ نے خطابت سیکھی؟ حضرت نے بہت اچھا اور جو ہے تجربے پر جو سوال کیا ہے۔ تو میں جب جامعہ قاسمی میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارا جو ادارہ مدرسہ جامعہ قاسمی ہے، وہاں پر بزم مدنی و قاسمی کے نام سے ایک بزم ہے۔ تو وہ جو بزم مدنی و قاسمی، اس کے زیر تمام ہفتے میں ایک دن عشاء کے بعد وہ جو بزم ہوا کرتی تھی، تو اس بزم کے اندر میرے اندر ایک شروع سے میں جب تقریریں سنتا تھا، وہاں سے یہ خطابت کا مجھے شوق پڑا، اور پھر میں ایک ایسے مدرسے میں آیا کہ جو خود خطابت کا کرتا۔ تو پھر جب میں قاسمی میں آیا، مجھ سے جو پہلے کے طلباء تھے ان میں ایک بڑی تقریری مقابلے کا جنون اور باقاعدہ ایک بزم کے اندر بیٹھنے کا جنون، ایک بڑا نظم و ضبط تھا۔ تو میں جو ایک میرا ماحول چاہتا تھا تو مجھے وہ ماحول ملا۔ تو میں نے وہاں پہلے جو شروع کیا 3 سال پہلے، جو میں وہاں بزم کا ایک رکن بن کے وہاں بزم مدنی و قاسمی میں حصہ لیتا رہا، جو ہر ہفتے عنوان مختلف ہوتے، اس پر ہم نے خارجی کتابیں رکھی تھی، ہم ہفتے میں تھوڑا بہت وقت نکال کر اس عنوان پر ہم جو ہے تقریر جو ہے اپنا تیار کرتے، اور پھر بدھ والدین ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر ہم بزم میں تقریر کرتے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب 3 سال گزرے تو آگے جو آخری 5 سال تھے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جامعہ قاسمیہ میں بزم مدنی و قاسمی کا 5 سال میں الحمدللہ خود امیر رہا۔ پھر میں باقاعدہ ان کے عنوان ترتیب دینے، باقاعدہ کلاسوں میں جا کر ان لڑکوں کے نام لکھنے جنہوں تقریر کے اندر وہ جو اپنا حصہ لینا، جب یہ ترتیب ہوتی، پھر بزم کے اندر جو طلباء تقریر کرتے، ان تقریر کے دوران طلباء میں ترتیب کے لحاظ سے، خطبے کے لحاظ سے، یا اشعار کے لحاظ سے، یا اسی طرح اپنا جو دورانیہ کے لحاظ سے کوئی اس میں کمی پیش ہوتی، تو پھر وہ آخر میں ہم اس پر جو ہے نا اس کا خلاصہ میں اس کو عرض کرتے، بھئی یہ خامی ہے، آپ دور کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ تو پھر اس وقت جو طلباء بزم میں بیٹھتے تھے، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی بڑی مساجد کے، کئیوں کی تو اپنی مسجدیں ہیں، کئیوں نے جو مسجدوں میں امام ہے، آج بڑی مسجدوں میں وہ خطیب ہے ماشاءاللہ، اور ان کا اپنے علاقوں میں نام ہے،
ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک بدقسمتی سے یہ عرض کروں گا کہ جن طلباء کو ہم کہتے تھے کہ آؤ بزم میں بیٹھو، وہ کوئی چائے کے بہانے چلا گیا، کوئی اپنی ذاتی عذر کے چلو وہ چلے گئے، لیکن وہ بزم میں نہ بیٹھ سکے، آج وہ بیچارے پچھتا رہے ہیں کہ کاش اس وقت کو ہم اپنے دوستوں کی بات کو مان کر بزم میں بیٹھتے اور اس کے اندر ہم تقریر سیکھتے۔ اور اس کے بعد ایک تو اگر کوئی بھائی خطیب بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ خطابت کا جنون پیدا کرے۔ جب اس کے اندر خطابت کا جنون پیدا ہوگا، پھر اس کو خطابت سیکھنے میں بہت جلد اس کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم بزم مدنی و قاسمی کے مجھے وہاں پر ذمہ داری ملی، تو اس کے بعد ہم باقاعدہ لڑکوں کو، میں خود بھی اس وقت ایم ایس او اور جیش محمد کی زیر تمام مختلف جگہوں پہ تقریری مقابلے ہوتے تھے، تو ہم الحمدللہ دوستوں کو لے کر وہاں جاتے تھے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کا شکر ہے وہاں یہ بھی موقع ملا کہ میں نے اپنے استاد خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف فاروقی صاحب، ان کے ساتھ اکثر میں نے سفر کیے اور ان سے بھی میں نے سیکھا۔ پھر اس طرح خطیب پاکستان حالیہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی، مولانا صابر بٹ صاحب، ان کے ساتھ بھی سفر کرنے کا مجھے کافی موقع ملا، وقتاً فوقتاً تقریباً 4 سال، تو میں نے ان سے بھی سیکھا۔ جو بندہ جس شعبے کا جنون رکھتا ہے، اس شعبے کے بندے کے ساتھ رابطہ مضبوط کرے، پھر آپ کو خطابت آنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہم خطابت سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک تو آپ کسی بعمل خطیب کے ساتھ منسلک ہو جائے، دوسرا اپنے جو اساتذہ ان سے اپنی رہنمائی ضرور لیں، اور تیسرا آپ کتابیں خطباء کی ہیں، آپ ان سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔ تو جب یہ چیزیں آپ ابتدا میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خطابت میں ایک نخار بھی پیدا ہوگا، خطابت میں سیکھنا آسان بھی ہوئے گی، پھر رہنمائی کرنے والا اپنے اوپر ایک لازم آدمی رکھے۔ میں حضرت کی گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ مدارس میں جو بزمیں ہوتی ہیں یہ ایک خطیب بننے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتی ہیں۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں نا، جب اناؤنسمنٹ کی جائے کہ فلاں موقع پر بزم کا اہتمام ہے، فلاں وقت میں اہتمام ہے، تو واقعتاً کنی کتراتے ہیں۔ تو جو اس موقع پر، اب یہ میرا جملہ ایک سمجھے کہ قابل توجہ ہے، جو طلباء مدرسہ کی بزم پر جب مدعو کیا جائے، اس موقع پر جو پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر عملی زندگی میں آ کر بھی اسٹیجوں اور جلسے جلوس اور بڑے بڑے پروگرام سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ عملی میدان میں جب آئے عالم بن کر، تو اس موقع پر وہ آگے سے آگے بڑھے، بڑے بڑے خطباء میں ان کا نام شمار کیا جائے اور بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر، جلسوں کے اندر اسے مدعو کیا جائے، تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اس سیڑھی پر قدم رکھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اگر بزم میں حصہ لے لیا تو کون سا میں نے کوئی خطیب بن جانا ہے۔ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو جب آپ نے قطرہ ہی نہیں بننا اور قطرے کو شامل ہی نہیں کرنا اپنی زندگی کے اندر، تو دریا کیسے بنے گا؟ تو اس لیے جو مدارس کے طلباء ہیں وہ اپنے مدارس میں ہونے والی بزموں کو غنیمت جانیں اور ان میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ احباب کی یہ شرکت آپ کو ایک موقع آئے گا کہ بڑے بڑے اسٹیجوں پر بولنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اچھا حضرت، ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ شرم، ڈر، خوف، جھجک، ویسے تو بندہ بڑا 30 مار خواہ ہوتا ہے، لیکن جب اسٹیج پہ آتا ہے، مائک کے سامنے آتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو اب یہ شرم کو، ڈر کو، خوف کو کیسے دور کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر جو ڈر ہے، اس کے اندر سب سے بڑی مار یہ ہے کہ وہ خود ڈر اپنا خود آپ دور کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جہاں پر وہ بزم میں بیٹھا ہے یا کہیں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہے لیکن اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے کر کہے کہ یار جو سامنے والا ہے یہ بھی تو ایک انسان ہے، یہ جو سامنے والا گفتگو کر رہا ہے یار یہ بھی تو ہم جیسا بھائی ہی ہے، یہ بھی تو میرے پاس اٹھ کر ہی سامنے تقریر کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جب وہ سامنے والوں کو سنے گا، توجہ کرے گا اور اس کو دے کر اپنے دل کو تسلی دے گا، میرے خیال میں کہ اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تقریری مقابلہ ہو یا آپ جمعے کے لیے ہو یا آپ کہیں کسی تقریر کے اپنا جلسے کے میدان میں تقریر کے لیے جا رہے ہو، تو آپ وہ صلاۃ و حاجت کے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر ضرور جائیں۔
جب اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اگر اس وقت آپ کا دل چھوڑ بھی آتا ہے لیکن اللہ کی مدد و نصرت جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ اس اسٹیپ پہ کھڑا ضرور کر دے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنا جو اہل ذوق ہے آپ ان کے پاس بیٹھیں، جو اس شعبے کے بادشاہ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں، جب ان کے پاس بیٹھو گے تو آپ کا دل خود بخود تسلی ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ہے، چاہے قاری ہے، چاہے خطیب ہے، چاہے نعت خوان ہے، کوئی بھی دنیا میں جو آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر یہ نہیں بنا، جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے پڑھا، سمجھا، پھر سنا، پھر اس پہ عمل کیا، تو پھر وہ ایک اللہ پاک نے اس کو مزید مقبولیت عطا کی ہے۔ تو میری ان حضرات سے درخواست ہے کہ جن میں یہ چیز آتی ہے، سب سے پہلے ہر بندے کے اختیار میں کہ وہ اپنے دل کو، اپنے وجود کو خود اپنے اختیار میں رکھے۔ جس طرح زبان ہمارے اختیار میں ہے، اس طرح جو اپنے ہاتھ ہمارے اختیار میں ہے، بھئی کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، تو اس طرح اپنے دل کے اوپر بھی آپ پہلے اللہ سے مانگے، پھر آپ جو بیان کرنے والا آپ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی تو ہم میں سے اٹھ کے گیا ہے۔ تو میرے خیال میں، میرے ایک ناقد تجربے کے مطابق اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ خود کو تسلی دینے سے ہی انسان کو خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ خود کو تسلی دیجئے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ قدم تو اٹھائیے، ہمت تو دکھائیے، خود اعتمادی اپنے اندر انشاءاللہ خود پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ورنہ اگر حقیقت میں خارج میں دیکھا جائے تو لوگ تو حوصلے پر نہیں بھی نہیں، تو نہیں اگے بڑھ سکتا، تو نہیں گفتگو کر، لوگ آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنے والے نہایت ہی کم ملیں گے۔ تو آپ نے خود اپنے آپ کو دھمکی دینی ہے، اپنی حوصلہ افزائی خود کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ خود سے اپنے آپ کو تسلی دینا آپ کو آگے سے آگے بڑھائے گا۔ اب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی ملاقاتیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، عوام الناس سے بھی ہوتی ہیں اور خواص یعنی علماء کرام سے بھی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان ملاقاتوں کا فائدہ بتائیں، اور دوسرا آپ اپنی مصروفیات میں یہ وقت کیسے نکال لیتے ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر علاقے کے علماء صرف مہینے میں ایک بار چائے پہ جمع ہو جائیں نا تو اس کے انتہائی زیادہ نتیجہ خیز ثمرات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے یہ سوال کیا ہے، تو حضرت اس کا جواب دیں گے۔ یہ سوال بھی حضرت نے بہت اہم کیا اور یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اصول اور ضوابط اور ڈسپلن کے اپنے دائرے میں رہ کر چلائے گا تو میرے خیال میں اس کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں رات کو ایک ارادہ کر کے سوچتا ہوں کہ میں نے جو صبح زندگی بشرط زندگی ہوئی تو میں نے فجر کی نماز کے بعد پڑھانی ہے، پھر بچوں کو پڑھانا ہے، پھر جو میرا اتنا وقت درمیان میں ہے اس وقت میں درمیان میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک خاکہ سا ذہن میں جب میرے بن جاتا ہے پھر اس کے مطابق میں اپنا مسجد سے جب نکلتا ہوں یا جہاں سے بھی، تو پھر اس ترتیب سے میں حضرات سے پہلے رابطہ کر لیتا ہوں کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، ان سے وقت لیتا ہوں، پھر ان کے پاس جاتا ہوں۔ اور اس کے اندر مجھے جو فائدہ ہوا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ میرے ان حضرات کو ملاقاتوں میں میری اپنی بہت اصلاح ہوئی ہے، علماء حضرات سے، محتمم حضرات سے اور اہل علم حضرات کو ملنے سے میری بہت اپنی اصلاح ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ وقت کیسے نکالا جاتا ہے، وقت انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو ڈسپلن کے مطابق لے آئیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ گھر کے کام بھی کر سکتے ہیں، آپ وقت پہ نمازیں بھی پڑھا سکتے ہیں، اور اس جو آپ کا وقت جو بچتا ہے درمیان میں اس میں آپ اور بھی خارجی کام بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں ڈسپلن ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں وقت کی پابندی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم ڈسپلن بنائیں گے، جب نکلیں گے، خاکہ لے کر نکلیں گے تو میرے خیال میں پھر ملنا اور ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، جب آپ اس دور میں حضرت ایک وہی بات میں لے رہا ہوں کہ اس دور میں آپ نے اپنی محنت، اپنے رابطے اور اپنے وقت کے اوپر آپ نے آگے آنا ہے۔ آپ کہو کہ آپ کو آگے کوئی میدان میں لے آئے، کوئی سٹیجوں پہ لے آئے، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ نے اپنے رابطہ، اپنی ملاقاتیں، ان کو آپ نے مضبوط بنانا ہے، پیچھے ماں باپ اور اساتذہ کی دعا کا سہارا۔ تو اس لیے میں جو نچوڑ نکالا ہے، میں نے جب نکلتا ہوں ڈسپلن بنا لیتا ہوں کہ میں نے آج کتنے حضرات سے ملاقات کرنی ہے،
واپسی मैंने आकर नमाज़ भी पढ़ानी है, उसके बाद जो मेरी मसरूफियात है मैंने क्या करना है। तो इसके अंदर हज़रत मैं यही जवाब दूंगा अपने उन उलमा को जो फ़ारिग हो चुके हैं कि आपके इलाके के जितने उलमा हैं आप उनमें उनके साथ जुड़ें। अगर आप जो हैं किसी तंजीम से नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं कोई तंजीम के साथ हो तो फिर ये तलक बरता है। इससे हट के भी आप जितनी जमातें हैं ये सब हमारी हैं, सबसे मोहब्बत रखें, सबसे प्यार रखें। इंशाअल्लाह जब आप इस तरह मुलाकातें करोगे आपको बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा आपको बातें और सीखने को मिलेगी। हम कल गालिबन परसों बल्कि उस्तादुल मुनाज़रीन, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना नवाज़ उज़ैफ़ी साहब के पास बैठे थे, और यकीन करो मैं जब उनकी लाइब्रेरी में गया, हज़रत की किताबों के वो मैंने जो सेटिंग देखी, या अपना हर माज के लिए हर वक्त तैयार हैं, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं दारुल उलूम देवबंद में खड़ा हूँ। क्योंकि मैं जब गया तो हज़रत ने मुझे तारुफ किताबों के करवाए कि ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, मेरे मुताले में हो। और मेरे ख़्याल में मुझे उन्होंने एक फ़रिश्त दिखाई कि ये जो मसलक ने हमारे ख़िलाफ़ जो किताबें लिखी हैं वो 600 कह रहे थे, मैंने किताबों की फ़रिश्त बना ली है, और इसके अलावा जो है मैंने 1000 तक अभी और निकालनी है। तो फिर कहते इनके बाद मैंने अपने उलमा की वो किताबें और फ़रिश्ते नाम लिख के ले आने हैं कि जिन्होंने उनका जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जाने से आपका इतना इल्म में इज़ाफ़ा होगा, बल्कि जब आप घर से निकलोगे आपको पता चलेगा कि मसलक उलमाए देवबंद जो मौजूद भी है और काम भी कर रहा है और हक़ पे भी है। जब हम घर तक महदूद हो जाएंगे, मस्जिद तक महदूद हो जाएंगे, हमें पता नहीं होगा कौन क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, तो मेरे ख़्याल सोच महदूद हो जाएगी। हम इसलिए जाते हैं हज़रात के पास वक्त लेकर कि हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हो, हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मौलाना नवाज़ हुज़ैफ़ी साहब का ज़िक्र हुआ, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाने वाले हैं। मैं तो फैसलाबाद के जो उलमा हैं, तलबा हैं, उनसे इल्तिमास करूँगा कि आप हज़रत के मदरसा और जामिया में एक मरतबा ज़रूर जाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात ने अहलियान फैसलाबाद को एक अपनी नेमत से नवाजा है। हज़रत हुज़ैफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह वसी तजर्बा है, मुनाज़िर भी हैं और ख़तीब भी हैं और इसी तरह उस्ताद भी हैं, और बड़ी माशाअल्लाह उलूम में उनको अल्लाह पाक की ज़ात ने महारत अता फ़रमाई है। तो उनके कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में जाएं तो यकीनन इंसान को महसूस होता है कि वो किसी इल्मी दुनिया में उसने कदम रखा है। अब एक सवाल ये है कि उलमा और खुतबा के लिए माआश का बड़ा मसला होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने दुनिया को पैसे के साथ जोड़ा, तो माशी हवाले से किस तरह एक आलिम को मैनेज करना चाहिए। उसे कोई यानी ये जो, क्योंकि मदरसे की तनख्वाह या मस्जिद की तनख्वाह, मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त जो तनख्वाह के हवाले से जुल्म है ना, वो मज़दूर पर नहीं हो रहा, इमाम मस्जिद पर हो रहा है, मुदर्रिस पर हो रहा है। और फिर मज़े की बात यह है कि जो मज़दूर तबका है उनकी तो फिर भी मुख्तलिफ यूनियंस बनी हुई हैं जो आवाज़ उठाते हैं, मुतालबे करते हैं। पार्लियामेंट में भी इस हवाले से गुफ्तगू होती है कि मज़दूर की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। एक बेचारा इमाम मस्जिद और मुदर्रिस और आलिम और ख़तीब है कि जिसकी मुआशी ज़रूरियात का किसी को भी पास और लिहाज नहीं, ना इस हवाले से कोई आवाज़ उठाता है, ना इस हवाले से कोई तगोदो करता है। तो ये बहुत बड़ा हमारा अलमिया है, और यकीन जाने कि ये जो हमारे मुहसिन हैं, हमारे ईमान के, हमारे इस्लाम के, हमारे दीन के, हमारी नमाज़ों के, हम इनके साथ बहुत बड़ी बेवफाई कर रहे हैं। तो इस हवाले से हर एक को सोचना चाहिए, कम अज़ कम अपनी हिम्मत और इस्तेदाद के मुताबिक हमें अपने आइम्मा की खिदमत करनी चाहिए। और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बंदा सोचे कि मैं कैसे खिदमत करूँगा। तो मैंने इसका एक सिंपल सा सलूशन पेश किया है एक पोस्ट की सूरत में, बल्कि उस पोस्ट पर तो बाज़ उलमा ने ना इस बात का इजहार किया कि हमें तो ये पोस्ट पढ़कर शर्म आई। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो उलमा वो थे कि जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, और वो उलमा और वो आइम्मा के जो बेचारे 15,000 20,000 तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने उस पोस्ट के हवाले से कहा कि ये तो आपने हमारे दिल की आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाई है, और इससे हमें बड़ा हौसला हुआ है, काश के लोग इस पर अमल करें। और वो क्या था जो मैंने हल पेश किया, मैंने कहा कि अगर कोई धोबी है तो वो अपने इमाम के कपड़े फ्री में धोने की सआदत हासिल करे। देखें जो मुक्तदी होते हैं ना, उनमें सभी शोबाह ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद होते हैं। अगर कोई उनमें ऐसा शख्स है कि जिसकी गोश्त की दुकान है, तो अगर हफ्ते में 1 किलो गोश्त इमाम के घर फ्री भेज देगा, उसे कोई फ़र्क पड़ेगा?
تو یہ بہت بڑا یعنی کہ اس کے لیے بینیفٹ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف وہ ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے 1 کلو گوشت جو ہے ہر ہفتے امام صاحب کے گھر بھیجنا ہے۔ اگر کوئی سبزی والا ہے وہ اپنے امام صاحب کے گھر سبزی بھیج دے، اگر کوئی ہوٹل والا ہے وہ ہفتے بعد یا مہینے بعد اچھا بہترین کھانا اپنے امام کے گھر بھیج دے۔ تو اس طرح سے اگر تمام تر مقتدی اپنا انفرادی اور ذاتی طور پر یہ عمل شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز اس سے آئمہ کو بڑی سپورٹ ہوگی۔ تو یہ تو میں نے ایک مشورہ دے دیا ہے۔ اب ویسے میں سوال کرتا ہوں حضرت فاروقی صاحب سے کہ ان کا معاشی سلسلہ کیا ہے، کیسے وہ چلتی ہیں، اتنا ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کیا ان کے پاس ایسے سورسز ہیں کہ جہاں سے وہ کہہ لیں کہ پیسے اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، کیسے ان کا معاشی سلسلہ چل رہا ہے؟ حضرت صاحب سے پہلے جو آپ نے خاکہ پیش کیا بہت اچھا پیش کیا، لیکن کیونکہ اس وقت نفسی کا عالم ہے، اس وقت کسی کو اپنے سکے بھائی کا خیال نہیں ہے، یہ تو دنیا دار ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال میں آپ کی وسادت سے یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں کہ حضرت نے جو خاکہ پیش کی اس پہ عمل کریں، ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے ان امام حضرات اور خطبہ حضرات سے بھی کہوں گا کہ جو معروف خطیب نہیں ہے، معروف نعت خوان نہیں ہے، معروف قاری نہیں ہے، جو صرف مسجد تک محدود ہے، ان سے درخواست ہے کہ تجارت کرنا جو ہے وہ سنت عمل ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے، میں بلکہ ملت روڈ پہ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، بلکہ وہ مسلک کے اہل حدیث کے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے ان کا جو واقعہ ہے۔ تو مجھے ان سے ملاقات ہوئی، مسجد میں نماز پڑھائی انہوں نے، تو میں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں اپنا نماز کے علاوہ میں روئی ایک جگہ سے اٹھاتا ہوں، دوسری جگہ پہنچا دیتا ہوں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو میرا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ میں ان کے ساتھ میرا ایک لین دین کا معاملہ ہے، ان کو میں پچھلے پیسے دے دیتا ہوں، اگلا پھر مال اٹھا لیتا ہوں۔ تو یعنی کہ اپنے نمازوں کے علاوہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش اس طرح اپنے آپ کو خوشحال رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اندر ایک تو شرم ہے کہ ہماری تو یہ توہین ہے، ہماری تو یہ گستاخی ہے۔ میں نے گاؤں میں ایسے امام دیکھے کہ جنہوں نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وقت پہ نماز پڑھاتے ہیں، اس کو اپنے بھینسوں کا کام کرتے ہیں، دوئی بیگم اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ جھجک اتارنی چاہیے، کیونکہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے، اس میں کون سا شرم ہے؟ اس لیے بجائے کسی کی جیب پہ نظر رکھنے کے کہ آپ خود اتنا مضبوط ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھائیں، فجر کے بعد بچوں کو پڑھائیں، پھر سارا دن سوئے رہیں، پھر ہم زور کی نماز پڑھائیں، پھر ہم سارا دن سوئے رہیں۔ تو لہٰذا کچھ خوشحال ہونے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی اس وقت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے، ہم نمازیں پڑھا رہے ہیں پرفتن دور میں، جو کسی کے لیے اپنے اب باپ کے جنازے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اس طرح کا پرفتن دور چل رہا ہے۔ تو میں ان علماء سے کہوں گا کہ آپ پر خوشحال رہتے ہیں۔ دیکھو کہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، آپ 5,000 سے شروع کر سکتے ہیں، مختلف کاروبار ہیں، جو جس شریعت جہاں تک جس کاروبار کی اجازت دیتی ہے کہ علماء جس پہ اتفاق کرتے ہیں، آپ آن لائن کاروبار بھی ہیں، آپ کریں، تھوڑی سی اپنے ذہن کو دوڑائیں۔ اور اس طرح کے کئی کاروبار ہیں کہ یار ہم سے مال لے جائیں، آپ پیسے جب بیچ دیں تو آپ اس وقت اٹھا لینا۔ منڈیوں میں ایسے کاروبار ہیں، شہروں میں ایسے دکانوں میں کاروبار ہیں۔ تو میں اماموں سے کہوں گا، جو امام حضرات ہیں یا جو حضرات ہو جو معاشی طور پر پریشان ہیں، وہ تھوڑی سی اپنی محنت کے اندر محنت کو بڑھائیں۔ ٹیوشن پڑھانا ہی صرف جو ہے نا محنت نہیں ہے، اس سے اور جو ہے تجارت وہ بھی اپنا ایک جو ہے ترقی کی طرف انسان کو لے سکتی ہے، اور اس کے اندر عزت بھی ہے، اور میرے خیال میں اللہ پاک برکت ڈالے گا۔ جب اللہ پاک تو مال دے گا، کل اپنی تجارت شروع کر دو، دین کا کام پھر فری کرنا، پھر اپنا جو مال ہے اس کے اوپر گزارا کرنا۔ تو میرا تو ایک ناقص صحیح ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو وقت ہوتا ہے اس پہ اپنا چھوٹا بوڑ کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہو جائیں اور کاروبار ساتھ کریں۔ بارک اللہ، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے تجربات سے اور اپنی باتوں سے ہمیں نوازا۔ انشاءاللہ ہمیں ضرور رہنمائی ملے گی۔ بارک اللہ۔